بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام بنیامین ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ سب کے روزے اور تراویح اور عبادات جو ہیں اچھے انداز میں گزر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات قبول فرمائے۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ سے گزارش ہے کہ ان پہ بھی نظر رکھیں، ان میں آپ کو اچھی خاصی کچھ انفارمیٹیو چیزیں ملیں گی، اور انشاءاللہ میرے نیکسٹ ویڈیوز کو بھی آپ فالو کیجئے اور ان پہ نظر رکھیے گا۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ آج کا جو سبق ہے اس میں میں آپ کو تھوڑی سی تلفظ کے حوالے سے کچھ چیزیں بتاؤں گا، جو عربی زبان میں جو کچھ مختلف الفاظ ہوتی ہیں، جو الفابیٹس ہیں، جو حروف ہیں عربی کی، اس کے اندر جو سملیرٹیز ہیں اور جو اختلافات ہیں۔ مین جو حروف جو تھوڑی سی مطلب ایک دوسرے سے ان کی جو ہے لوگ غلطی کر لیتے ہیں، تو وہ حرف مکس ہو جاتے ہیں بولتے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جو لفظ ہے وہ بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے، جس میں معانی جو ہوتی ہیں الفاظ کی، جملوں کی، وہ بالکل بگڑ جاتی ہیں یا مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے متعلق میں آپ کو آج انشاءاللہ بتاؤں گا، اور ان کے تلفظ کا جو ہے جو صحیح طریقہ ہے اور کس طرح تلفظ ہونا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آگاہ کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں حروف تہجی کے طرف۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، ادھر جو ہے دو حروف ہیں، دو الفابیٹس ہیں، ایک ہے الف اور دوسرا ہے عین۔ الف جو ہے یہ اس کا ساؤنڈ ہے آ ساؤنڈ ہوتا ہے، اور عین جو ہے آ ساؤنڈ ہوتا ہے۔ غور سے سنیے، آ۔ اب آپ دیکھیے جہاں آ ساؤنڈ ہے، سیم اسٹیج ہے اس ساؤنڈ کی، لیکن حلق سے جب نکالیں گے تو وہ آ ساؤنڈ ہو جائے گا، اور اگر ہلکا ہوگا تو وہ آ ساؤنڈ ہوگا۔ بہت سے لوگ جو ہیں، خاص کر جو عربی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے مطلب ان دونوں میں مکس کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن شریف بھی جب پڑھتے ہیں تو اس طرح کے جب حروف ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ مکس کر دیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو آ کو آپ بولنا اور پڑھنا چاہیے، اور آ کو آ ہی بولنا اور پڑھنا چاہیے۔ ایک بھی تلفظ اگر غلط ہو گئی تو اس کے وجہ سے پورا لفظ جو ہے وہ اس کی میننگ چینج ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، آ سے اگر ہم شروع کرتے ہیں، عمل۔ عمل کا مطلب ہے کام کرنا، عمل کرنا، ایک چیز کچھ کرنا، ٹھیک ہے، ورک، صحیح۔ اگر ہم اس کو آ سے بولیں گے عمل، تو پھر یہ عمل ہو جائے گا۔ عمل مطلب ہے امید، ہوپ، ٹھیک ہے، اور یہ فیمیل نام بھی ہے۔ آتے ہیں دوسرے ورڈ کی طرف، عالم۔ عالم ایک تو جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، فلیگ، اور دوسرا عالم اس کو کہتے ہیں جو کوئی چیز بہت مشہور ہو، فیمس ہو، اسے کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہو، تو اس کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم آ کو آ کر دیں اور غلطی سے عالم کو علم بول دیں تو یہ علم بن جائے گا۔ علم کا مطلب ہے تکلیف، پین۔ اب آتے ہیں تیسرے لفظ کی طرف، عاجل۔ عاجل کا مطلب ہے جلد بازی، ایک چیز جلد بازی میں کرنا، مطلب ہری، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس میں وہ غلطی کر لیں اور عجل کو اجل بول دیں تو اجل مطلب یہ مختلف ہو جائے گا، اور اس کا مطلب ہوگا ایک مقررہ وقت یا ایک اجل، جس کو کہتے ہیں چیز جو مقرر ہوتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ، اور خاص کر موت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلز میں نے دی۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے حروف کی طرف، یہ ہے حرف تا اور یہ ہے حرف الطا۔ غور سے آپ سنیے، تا ساؤنڈ ہوگا تا، تے، تا، دیکھیں کس طرح ساؤنڈ ہو رہا ہے، ہلکا سا، اور یہ طا کس طرح بھاری ہو کے ساؤنڈ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں حروف کی جو مخرج ہے زبان میں تقریباً ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی پلیس سے یہ خارج ہوتی ہے، لیکن تا ہلکا ہو کے، اور سیم چیز تا کو اگر ہم بھاری کر دیں تو طا ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے تا اور یہ ہے طا۔ اب اس طرف ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ تمر۔ تمر کا مطلب ہے کھجور، ڈیٹس۔ ہم اگر اس کو بھاری اس میں پڑھیں گے تمر تو یہ تمر ہو جائے گا، اس کا مطلب
دفنانا کسی چیز کو، یا ایک اگر کوئی گڑھا ہوتا ہے یا کنواں ہوتا ہے اس کو پانی اس پہ مطلب مٹی ڈال کے اس کو دفنا دینا یا بری کرنا، ٹھیک ہے، بریئنگ انگلش میں بولتے ہیں، تو یہ تمر ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ دوسرا ورڈ ہے طین، یہ دیکھیے کس طرح بھاری نکل رہا ہے، طین، طین کا مطلب ہے کیچڑ، مڈ۔ اگر ہم اس کو ہلکا بول دیں گے، تین کر دیں گے، تو تین عربی میں انجیر کو کہتے ہیں فگس، ٹھیک ہے، جو ایک پھل ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، والتین والزیتون۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور ورڈ کی طرف، مثال کے طور پہ طیار، ٹھیک ہے، طیار کا مطلب ہے پائلٹ۔ اگر ہم اس کو ہلکا کر دیں گے تو تیار اگر ہم بولتے ہیں تو تیار کا مطلب ہو جائے گا اسٹریم یا لہر۔ تو ہمیں یہ چیز اس پہ دھیان رکھنا ہے کہ تا اور طا اس پہ بھی ہمیں تلفظ کرتے وقت یا پڑھتے وقت فرق رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین دو اور حروف کی طرف جس میں لوگ اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ایک ہے حرف الثاء، غور سے سنیے، ثاء۔ جب یہ حرف پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی جو زبان ہے وہ دانتوں کے باہر تھوڑا سا نکالنا پڑتا ہے، تو ثاء بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے حرف السین، تو یہ ہے سا، اس کا جو ساؤنڈ نکلے گا سا۔ تو اکثر لوگ جو ہیں سا کو سا بول دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اس سے بھی میننگ مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہے ثمر، حرف سا سے شروع ہوتا ہے، ثمر، ثمر کا مطلب ہے پھل، فروٹ۔ اگر اس میں غلطی کریں گے تو یہ ثمر بولیں گے تو ثمر ہو جائے گا۔ ثمر ایک تو نیم بھی ہے، فیمیل نیم ہے، اور اس کا مطلب ہے رات کے وقت جو گپ شپ کرنا، باتیں وغیرہ کرنا، خاص کر عرب ملکوں میں جو ہے صحرا میں رات کے وقت لوگ جو ہیں مطلب باہر نکلتے تھے، اور تھوڑی سی مطلب آپس میں جو ہے وہ گیدرنگ ان کی ہوتی تھی، بات چیت، کھیل کود وغیرہ، یہ وہ، تو اس چیز کو سمر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں کس طرح جو میننگ ہے وہ مختلف ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسری مثال کے طور پہ، دوسری اگزامپل کی طرف، ثمین، یہ غور سے دیکھیے، سا سے شروع ہو رہا ہے، ثمین، ثمین کا مطلب ہے قیمتی، ویلیوبل۔ ایک چیز اگر قیمتی ہو، اس کی بہت ویلیو ہو، تو اس کو ثمین کہتے ہیں۔ اگر یہاں ہم غلط کر دیں اور سا کو سا کر دیں تو سمین ہو جائے گا۔ تو سمین کا مطلب ہے فیٹ، یعنی موٹا۔ تو دیکھیں کس طرح مطلب اس کا مختلف ہو جاتا ہے اگر آپ صرف ایک حرف کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین، ادھر اور دوسرے حروف ہیں جہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں غلطی کر بیٹھتے ہیں ان کے تلفظ میں۔ مثال کے طور پہ ہا اور ہا، یہ دیکھیں یہ ہے حرف الحا، ہا، دیکھیے حلق سے نکالنا ہوتا ہے ہا، اور یہ دیکھیے ہا، یہ ہلکا ہوتا ہے۔ تو دونوں کی جو ہے جو مخارج الحروف ہیں، اسٹیج تقریباً ایک ہی ہے، لیکن ایک جو ہے وہ بھاری ہے، حلق سے نکالنی ہوتی ہے اور اس کو ہا کہتے ہیں، اور یہ اس طرح لکھی جاتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے اور اس کو حلق سے نہیں نکالنا ہوتا اور اس طرح لکھتے ہیں اور اس کو ہا کہتے ہیں۔ اب اس میں بھی جو ہے اگر ہا کا کوئی لفظ ہوگا اور آپ نے ہا پڑھ دیا یا بول دیا تو معنی بالکل چینج ہو جائے گا، اور اگر ہا والا لفظ ہے اور آپ نے ہا کر دیا تب بھی معنی غلط ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کو مثالیں دیتا ہوں کچھ۔ مثال کے طور پہ حجر، حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں، یا اسٹون، پتھر۔ اگر ہم ہا کو ہا کر دیں تو یہ حجر ہو جائے گا۔ حجر کا مطلب ہے چھوڑنا، مطلب لیفٹ کرنا، اور ہجرت کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حزم، تو حزم کا مطلب ہے سختی کرنا، اسٹرکنس، ایک چیز کے متعلق ایک سخت فیصلہ کرنا۔ اور اگر ہا کو ہم ہا کر دیں گے ادھر تو یہ ہضم ہو جائے گا، ہضم مطلب ڈیفیٹ یا شکست دینا۔ اور مثال کے طور پہ حانا، ہا جو ہے ادھر حانا کا مطلب ہے ایک مومنٹ یا ایک وقت جو ہے جب آ جاتی ہے تو اس کو حانا کہتے ہیں، کہ مطلب یہ وقت جیسے مثال کے طور پہ حانا وقت الصلاتی،
کہ اب نماز کا وقت آ چکا ہے. اگر ہا کو ہم ہا کر دیں گے تو ہانا ہو جائے گا. ہانا مطلب انسلٹ کرنا یا بے عزتی کرنا. اور بھی مثالیں، مثال کے طور پہ ہا حشیش. حشیش گھاس کو کہتے ہیں. اگر اس کو ہا کو ہم ہا کر دیں تو حشیش ہو جائے گا، مطلب بہت کمزور، بہت جو ہے بالکل اس کو مطلب آپ تھوڑا سا بھی اس کو دبائیں تو وہ ٹوٹنے پہ آ جائے. انتہائی کمزور، مطلب جس کو کہتے ہیں جو سالڈ نہیں ہوتا. تو یہ ہے. اور خاص کر جیسے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، حامد، احمد، یہاں لوگ اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، حامد کہہ دیتے ہیں، احمد کہہ دیتے ہیں، بالکل ہی میننگ چینج ہو جاتی ہے. حامد مطلب شکر گزاری، اور حمد سے یہ لفظ آتا ہے. حامد آپ نے کر دیا تو بالکل ہی ایک نیگیٹو ورڈ ہو گیا. تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. اب مثال کے طور پہ دوسرے حروف کی طرف آتے ہیں ہم. دال، ضاد. دیکھیے یہ دال ہے اور اس کی جو تلفظ ہوگی دا. غور سے سنیے، دا. اور یہ جو تلفظ ہے ضا. ضاد کی تلفظ ضا. سیم اسٹیج ہے زبان سے، جو مخرج ہے دا. ٹھیک، اس کو ہم نے بھاری کرنا ہے تو ضا ہو جائے گی. صحیح، دا ضا. اب اس میں بھی کافی لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں، ضا کو دا بول دیتے ہیں کچھ لوگ، کچھ لوگ زوا بھی بول دیتے ہیں. تو یہ سب غلط الفاظ ہے. کچھ وا بول دیتے ہیں، تو یہ وا نہیں ہے، یہ زا نہیں ہے، یہ زوا وغیرہ نہیں ہے. عربی میں یہ ضاد ہے، حرف ضاد. دال کو بھاری کریں اور بھاری اس کو تھوڑا سا وہ موٹے انداز میں کریں تو ضاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ ہے دال، اس کا تلفظ ہے دا. مثال کے طور پہ یہ ادھر آتے ہیں، دال سے شروع ہونے والا لفظ، اس کو دال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دال. ٹھیک ہے، دال کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف گائیڈ کرنا یا بتانا یا پوائنٹ کرنا، پوائنٹر یا گائیڈر. ٹھیک ہے، اس کو دال کہتے ہیں. الدال علی شیء ما، کہ کوئی چیز کی طرف گائیڈ کرنے والا یا بتانے والا. اگر یہ جو ہے ضاد کے اس میں ہم کریں گے تو ضال ہو جائے گا. ضال کا مطلب ہے گمراہ، مس گائیڈڈ. اب مثال کے طور پہ ادھر آتے ہیں ہم، ضاد سے شروع ہونے والا حرف ضم. ضم مطلب ضم کرنا کسی چیز کو، یا مرج کرنا، یا ایک چیز کو اپنے سے ملحق کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ضم کہتے ہیں اس کو. اگر یہ ہم اس کو با کے جگہ دا بولیں گے تو یہ دم ہو جائے گی. دم کا مطلب ہے بلڈ یعنی خون. تو دیکھیے کہ یہ الفاظ بھی کس طرح ہوتے ہیں، مطلب جو لفظ ہے، جو مخرج ہے اس حرف کا، اسی طرح ہم نے نکالنا ہے، اسی طرح ہم نے بولنا ہے اور پڑھنا ہے. اب آئیے، ادھر ہمارے پاس 3 حروف ہیں جو لوگ اکثر ان میں غلط کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں ان کے تلفظ. کئی تو ایسے بھی ہیں جو ایک ہی تلفظ کو ہی سارے حروف کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے. مثال کے طور پہ یہ ہے ذال، حرف الذال. اس کا ساؤنڈ ہے ذا. غور سے سنیے، ذا. اس کو جب بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا زبان جو ہے باہر نکالنا پڑتا ہے. جہاں پہ ثا بولتے ہوئے زبان نکالتے ہیں وہیں پہ ذا بولتے ہوئے زبان ہمیں نکالنا پڑے گا. تو ذا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہے حرف الزائی. اس حرف کا نام ہے عربی میں زائی، اور اس کی جو تلفظ ہے زا. بالکل اسٹریٹ دانتوں کو جو ہے آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، زا. ٹھیک ہے. اور یہ ہے حرف الوا، اور اس کا تلفظ ہے وا. آپ نے دیکھا ہوگا زا کا جو تلفظ، جو مخرج ہے یا جو اسٹیج ہے اس کی بولتے وقت، اس کو اگر ہم بھاری کریں گے اور بھاری کر کے تھوڑا موٹا کریں گے تو وہ وا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ذا اور وا، اور یہ ہے زا. اب ایک ہی لفظ ہے، اس کی اگر آپ مثال کے طور پہ غلط پڑھیں گے تو، یا تلفظ اس کا دوسرے حرف کا ہو جائے گا تو پوری میننگ اس کی بھی بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہ ہے ولیل. ولیل اس کو کہتے ہیں سایہ دار، جو بہت زیادہ چھاؤں دے، شیڈ ایک اچھی خاصی ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ باغات ہیں یا جنگلات ہیں تو ان کی درخت
جو ہوتی ہیں بہت ساری، وہ ایک اچھا خاصا چھاؤں یا سایہ دیتی ہیں، ایک بہت زیادہ شیڈ دیتی ہیں جو سورج اور گرمی اور ان چیزوں سے بچاتی ہیں، تو اس کو غلیل کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب سایہ دار۔ اگر یہ وا کو جو ہے غلطی سے آپ نے زا کر دیا تو یہ ذلیل ہو گیا۔ تو ذلیل مطلب جو چیز یا جو شخص بار بار بہک جاتا ہے، زلہ سے، زلہ مطلب بہک جانا، تو ذلیل مطلب جو بار بار بہک جاتا ہے کسی چیز میں، جو غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اس کو ذلیل کہتے ہیں۔ یہ ہے غلیل، اس کو اگر زا کر دیا تو ذلیل ہو گیا۔ ذلیل مطلب بہک جانے والا، بار بار جو بہکنے والا، غلطی کرنے والا، مطلب سلپ وغیرہ ہونے والا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ذلیل۔ اور جب اس کو ہم ذا سے پڑھیں گے ذلیل، تو ذلیل مطلب ایک شخص جو ہیوملیٹڈ ہو، یا جو جس کے مطلب اس میں ذلت وغیرہ ہو، اردو میں مطلب اردو والا جو ذلیل ہے تو یہ اس کی عربی میں ہوتی ہے ذلیل۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک مطلب لفظ جو ہے اگر اس کے جو حروف بدلی ہو گئے تو پورا مطلب جو ہے وہ بدلی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، اور خاص کر قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے وقت بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے ادھر حرف السین اور صاد، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے لوگ صاد کو سا بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں غلطی کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صاد، یہ دیکھیے اس کا تلفظ ہے صا، اور یہ دیکھیے اس کا تلفظ ہے سا، یہ سین ہے، تلفظ اس کا ہے سا، اور یہ ہے صاد، اس کا تلفظ ہے سا۔ جہاں ہم سا بولتے ہیں، جو ہمارا ساؤنڈ ہے سا کا، اگر ہم اس کو بھاری کریں تھوڑا اور موٹا کر کے پڑھیں تو وہ سا ہو جائے گا، سا اور سا۔ اب مثال کے طور پہ الفاظ کس طرح چینج ہو سکتے ہیں، یہ ہے صاد، حرف صاد سے جو شروع ہوتا ہے ایک لفظ صیف، صیف سمر کو کہتے ہیں، موسم گرما، گرمیوں کے سیزن کو صیف کہا جاتا ہے۔ اگر ہم غلطی سے اس کو صیف کے بجائے سیف بول دیں، تلفظ اس کا یہ ہو جائے تو سیف پھر تلوار ہو جائے گا، اس کی میننگ جو ہے سورڈ یا تلوار کے ہو جائے گی، تو اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، ہمارے پاس دو اور حروف ہیں جن کے تلفظ جو ہے بالکل یونیک ہونے چاہیے۔ یہ ہے حرف القاف اور یہ ہے کیف، غور سے سنیے، قاف کیف۔ حرف القاف جو ہے یہ حلق سے بولنا ہوتا ہے، اور اس کا ساؤنڈ ہے قا، حلق سے نکالنا ہوتا ہے قا۔ اور یہ کیا، یہ بالکل ہلکا ہے، اس کو نارمل ہی بولتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جو مخرج ہے کیا کا، اس کو ہم حلق کی طرف لے جائیں تو وہ قا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی جو ہے تلفظ بہت ضروری ہے، اور اس کی میننگ چینج ہو سکتی ہے اگر آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ مثال کے طور پہ قلب، قلب عربی میں دل کو کہتے ہیں، ہارٹ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو پروناؤنس کو ہم اگر صحیح سے نہ پڑھیں اور قا کو کا بول دیں تو یہ کلب ہو جائے گا، کلب کتے کو کہا جاتا ہے ڈاگ، ٹھیک۔ اچھا، دوسرا لفظ مثال کے طور پہ قلما، قلما اس کو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اپنا ناخن کاٹا تو قلما اظافرہ، اپنا ناخن کاٹا۔ یا اگر کوئی درخت ہے اس میں آپ تھوڑی سی سیٹنگ کرتے ہیں، اس کی شاخوں کی جو ہے آپ کٹائی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو قلم الاشجارہ کہتے ہیں، مطلب اس فعل کو قلما کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں آپ غلطی کریں گے، قلما کو کلمہ بولیں گے تو کلمہ مطلب بات کرنا یا بات کیا، کلام کیا۔ تو دیکھیے یہ الفاظ جو ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ تھے ناظرین حروف تہجی عربی کی، جو آپس میں جو ہے مطلب ان کے اختلافات ہیں اور لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں ان میں، تلفظ کرتے وقت یا قرآن شریف پڑھتے وقت ان میں غلطی کرتے ہیں، اور ایک جیسے تلفظ ان کی ہو جاتی ہے جو کہ میننگ کو ہی بدل دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا،
اور اب میں ایک تھوڑا سا اس کا جو ہے ریوائز کرتا ہوں، آپ میرے کو غور سے دیکھیے، اور جس طرح میں تلفظ کر رہا ہوں میرے منہ سے جو یہ چیز نکل رہی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الف آ اور عین آ، غور سے دیکھیے آ آ۔ اب آتے ہیں حرف ثا پہ، ثا، غور سے دیکھیے ثا، اور اگر ہم اس کو سین کی طرف بولتے ہیں تو سا، دیکھیے کس طرح نکل رہا ہے سا۔ اچھا اگر ہم صاد کی طرف آتے ہیں تو دیکھیے صا، سا صا، صا صاد کا حرف ہے، سا سین، اور ثا حرف الثاء کا ہے، صحیح ہے۔ اچھا اب مثال کے طور پہ تا، یہ دیکھیے جس کو اردو میں تے کہا جاتا ہے، تا، اور طا، دیکھیے طا کس طرح نکل رہا ہے طا، تا طا۔ اب آتے ہیں قاف، دیکھیے حلق سے نکال رہا ہوں قاف، اور کیف، دیکھیے کس طرح نکل رہا ہے کیف، اور مثال کے طور پہ ہا، حلق سے اس کو نکالنا پڑ رہا ہے ہا، اور نارملی ہا، ہا ہا۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا صحیح طریقے سے، اور تلفظ صحیح معنوں میں سنا ہوگا، اور آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے متعلق آپ جو ہے لکھنے کی پریکٹس اور تلفظ کرنے کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اور ان چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے عربی بول چال میں، اور عربی پڑھتے وقت، اور خاص کر قرآن شریف پڑھتے وقت۔ اور کیونکہ عربی بول چال میں جب آپ بات چیت کرتے ہیں کسی سے، اگر اس طرح کے الفاظ ہو تو اس شخص کا جو مائنڈ ہے وہ اس لفظ کی طرف جا سکتا ہے جو آپ نے تلفظ کیا ہے، اور میننگ بالکل بدل سکتی ہے، بالکل وہ معاملہ آپ کا بگڑ بھی سکتا ہے اس طرح مطلب۔ اور یہ ہے کہ آپ سب سے گزارش ہے، آپ کی جو بھی فیڈ بیک ہو، جو بھی رائے ہو، جو بھی سوال ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے سبسکرائبرز بڑھتے جائیں گے تو میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ لائیو پروگرام کروں جس میں آپ لوگوں سے لائیو بات چیت ہوگی، اور سوالات وغیرہ آپ کے جو ہیں اس کو کیٹر کیے جائیں گے، یا ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کچھ کورسز لائیو ہم زوم یا اسکائپ کے تھرو بھی فری ہم پڑھا سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہوگا کہ لائیو انٹریکشن ہوگا، اور کافی ایک سمجھو ایک لیکچر جو ہے آپ کو فری میں ملے گا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آپ اس چینل کے بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور اپنا سب کا خیال رکھیے گا، اپنے تمام گھر والوں کا، عزیز اور اقارب اور احباب کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا، اور مجھے اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔